بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہم معلم الانشاء میں چوتھے سبق یعنی مرکبی توصیفی کے ضمن میں دیے گئے 8واں، 9واں، 10واں اور 11واں مشق حل کرنے کی کوشش کریں گے، جس میں ہماری زیادہ تر فوکس مذکر اور مؤنث کے حوالے سے موصوف اور صفت میں مطابقت پر ہوگی۔ مرکبی توصیفی کی تعریف ہم نے پڑھ لی تھی کہ بھائی مرکبی توصیفی ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں کسی اسم کی کوئی صفت یا حالت یا کیفیت وغیرہ بیان کی گئی ہو، جیسے الماء العذب میٹھا پانی، تو یہاں پر الماء موصوف اور العذب صفت ہے، اور پھر موصوف صفت مل کر یہ مرکبی توصیفی ہے۔ الہواء البارد ٹھنڈی ہوا، یہاں پر الہواء موصوف اور البارد اس کے لیے صفت ہے، اور پھر موصوف صفت مل کر یہ مرکبی توصیفی ہوا۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ موصوف صفت میں 4 لحاظ سے مطابقت ضروری ہے۔ پہلا یہ کہ واحد، تثنیہ اور جمع۔ دوسرا تعریف تنکیر کے حوالے سے موصوف صفت میں مطابقت ہوگی، اور اسی طرح تذکیر و تانیث کے حوالے سے بھی اور اعراب کے حوالے سے بھی۔ آج کے سبق میں ہم تذکیر و تانیث کے حوالے سے موصوف صفت میں مطابقت کے بارے میں پڑھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم تذکیر و تانیث یعنی جنس کے اعتبار سے اسم کی قسموں کے بارے میں پڑھیں گے۔ تذکیر و تانیث کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، مؤنث اور مذکر۔ پھر اسم مؤنث 2 طرح کے ہیں، قیاسی اور سماعی۔ پھر قیاسی کی بھی 2 قسمیں ہیں، لفظی اور معنوی۔ آئیے اب ان میں سے ہر ایک کے بارے میں مختصراً جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مؤنث لفظی۔ مؤنث لفظی یعنی وہ مؤنث جس میں علامت تانیث ظاہر ہو۔ مؤنث لفظی وہ ہے جس میں علامت تانیث ظاہر ہو، اور علامات تانیث جو ہے وہ 3 ہیں۔ تائے تانیث جیسے امرأتن کے آخر میں اور بقرتن کے آخر میں ہے۔ الف مقصورہ جیسے حبلہ، سلمہ، حسنہ کے آخر میں جو الف ہے وہ الف مقصورہ ہے، یہ بھی مؤنث کی علامت ہے۔ اسی طرح الف ممدودہ جیسے اسماء، حسناء، تو اس کے آخر میں جو الف ہے وہ الف ممدودہ ہے، اور یہ بھی تانیث کی علامت ہے۔ پھر صفت مشبہ جو افعلو کے وزن پر آئے، اس کا مؤنث فعلاء کے وزن پر آتا ہے، جیسے احمرو سے حمراء، اسودو سے سوداء، اصفرو سے صفراء، احسنو سے حسناء وغیرہ۔ تو بھائی مؤنث لفظی وہ ہے جس میں علامت تانیث ظاہر ہو، اور علامات تانیث جو ہیں وہ 3 ہیں، تائے تانیث، الف مقصورہ، الف ممدودہ۔ پھر ایک اہم بات وہ یہ ہے کہ صفت مشبہ جو افعالوں کے وزن پر آئے
اس کا مؤنث فعلاء کے وزن پر آتا ہے، جیسے احمر سے حمراء وغیرہ۔ مؤنث معنوی، مؤنث معنوی وہ مؤنث ہے جس میں علامت تانیث ظاہر نہ ہو مگر وہ مؤنث اسم پر دلالت کرتے ہوں، اور یہ 4 طرح کے ہیں: عورتوں کے نام جیسے مریم، زینب، ہند وغیرہ، ہواؤں کے نام جیسے صبا، قبول، جنوب، حرور، سموم وغیرہ، ملکوں، شہروں، قبیلوں اور جماعتوں کے نام جیسے مصر، پاکستان، قریش وغیرہ، جسم کے اعضاء جو جفت ہوں جیسے یدن، رجل، عین وغیرہ، یہ بھی مؤنث ہوتے ہیں مگر یہ قاعدہ کلیہ نہیں، کیونکہ مرفق، خد وغیرہ جیسے الفاظ مذکر ہی مستعمل ہیں۔ تو بھائی مؤنث معنوی وہ مؤنث ہے جس میں علامت تانیث ظاہر نہ ہو مگر وہ مؤنث اسم پر دلالت کرتے ہوں، جیسے عورتوں کے نام، ہواؤں کے نام، ملکوں، شہروں، قبیلوں اور جماعتوں کے نام، اور جسم کے ان اعضاء کے نام جو جفت ہو جیسے یدن، رجل، عین، لیکن اس میں یہ بات ضروری ہے جاننا کہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں، کیونکہ مرفق اور خد جیسے الفاظ مذکر ہی مستعمل ہے اگرچہ یہ جفت ہے۔ مؤنث سماعی، مؤنث سماعی وہ مؤنث ہے جس میں نہ تو علامت تانیث ہوتی ہے اور نہ ہی مؤنث معنوی کے قاعدے میں آتے ہیں مگر اہل زبان یعنی اہل عرب ان کو مؤنث استعمال کرتے آتے ہیں، چونکہ ان کا مؤنث ہونا محض سماع یعنی سننے پر موقوف ہے، اس لیے ان کو مؤنث سماعی کہتے ہیں، جیسے نفس بمعنی ذات، سن بمعنی دانت، فلک بمعنی کشتی، قوس کمان، جہنم دوزخ، خمر شراب، عقرب بچو، بئر کنواں، تبر سونے کا ٹکڑا، شمس سورج، کأس پیالہ، سقر دوزخ، حرب لڑائی، غول بھوت، ذہب سونا، ارض زمین، سراویل شلوار، کبد جگر، عنکبوت مکڑی، ثعلب لومڑی وغیرہ۔ تو یہ ایسے اسماء ہیں جس میں نہ تو علامت تانیث ہوتی ہے اور نہ ہی مؤنث معنوی کے قاعدے میں آتے ہیں مگر اہل عرب ان کو مؤنث استعمال کرتے آتے ہیں، چونکہ ان کا مؤنث ہونا محض سماع یعنی سننے پر موقوف ہوتا ہے، اس لیے ان کو مؤنث سماعی کہتے ہیں۔ آئیے اب 8واں مشق حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ التمرین الثامن، 8واں مشق۔ سوال یہ ہے کہ اردو میں ترجمہ کریں الحدیقۃ الجمیلۃ، خوبصورت باغیچہ۔ تو یہاں پر الحدیقۃ جو کہ مؤنث ہے تو اس کے لیے صفت بھی الجمیلۃ مؤنث لایا گیا ہے، دونوں کے آخر میں تائے تانیث موجود ہے۔ اسی طرح الشجرۃ المثمرۃ، پھلدار درخت، وردۃ حمراء، گلاب کا ایک سرخ پھول۔ یہاں پر وردۃ اس میں علامت تانیث تائے تانیث موجود ہے اور حمراء اس میں علامت تانیث الف ممدودہ موجود ہے۔ تو جب موصوف مؤنث ہوگا تو اس کے لیے صفت بھی مؤنث لائی جائے گی، اور اگر موصوف مذکر ہو تو اس کے لیے صفت بھی مذکر لائی جائے گی، جیسے الطعام الشہی لذیذ کانا۔ تو اب یہاں پر الطعام مذکر ہے تو اس کے لیے صفت بھی مذکر لائی گئی ہے۔ لحم طری، کچھ تازہ گوشت،
یہاں پر لحم مذکر اور اس کے لیے صفت بھی مذکر لائی گئی ہے. پھر یہاں پر چونکہ لحم نکرہ ہے تو صفت بھی اس کے لیے نکرہ ہے، اور ترجمہ کرتے وقت اس میں کچھ یا کوئی وغیرہ کا اضافہ کیا جائے گا. خبز بائت، خبز بائت، ایک باسی روٹی. تو یہاں پر خبز جو ہے مذکر ہے تو اس کے لیے صفت بھی مذکر لائی گئی ہے، اور ترجمہ کرتے وقت اس میں ایک کا اضافہ کیا جائے گا کیونکہ یہ نکرہ ہیں. الفضة البیضاء، سفید چاندی. یہاں پر الفضة مؤنث ہے کیونکہ اس میں علامت تانیث تا موجود ہے، اور البیضاء یہ بھی مؤنث ہے، صفت ہے مؤنث ہے کیونکہ اس میں علامت تانیث الف ممدودہ موجود ہے. الفاکہۃ الفجۃ، کچا پھل. الفاکہۃ مؤنث موصوف مؤنث ہے اور اس کے لیے صفت الفجۃ بھی مؤنث لایا گیا ہے. زہرۃ مفتحۃ، ایک کلی ہوئی کلی. ثمر ناضج، ایک پکا ہوا پھل. السماء الصافیۃ، صاف ستھرا آسمان. بنت جمیلۃ، ایک خوبصورت لڑکی. خدیجۃ العالمۃ، عالمہ خدیجہ. حمیدۃ الخرقاء، بے سلیقہ پوخڑ حمیدہ. آئیے اب نواں مشق حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. التمرین التاسع، نواں مشق. سوال یہ ہے کہ خالی جگہ پر کریں. اللیل، اب یہاں پر اللیل مذکر ہے تو اس کے لیے صفت بھی ہم مذکر لائیں گے. اللیل المظلم، اندھیری رات. البستان، البستان مذکر ہے تو اس کے لیے صفت بھی ہم مذکر لائیں گے. البستان الجمیل، خوبصورت باغ. الساعۃ بمعنی گھڑی، اور یہ مؤنث ہے کیونکہ اس کے آخر میں علامت تانیث یعنی گول تا موجود ہے تو اس کے لیے صفت بھی مؤنث لائی جائے گی. الساعۃ الثمینۃ، قیمتی گھڑی. طاولۃ مؤنث ہے اور نکرہ ہے تو اس کے لیے صفت بھی نکرہ اور مؤنث لائی جائے گی. طاولۃ صغیرۃ، ایک چھوٹی تپائی. کرسی، کرسی جید، ایک عمدہ کرسی. السبورۃ، السبورۃ الجدیدۃ، نئی تحت سیاہ. سعید، سعید العلامہ، علامہ سعید. العقد، العقد اللامع یا العقد المتلالی، چمکدار ہار. المصباح، المصباح المنیر، روشن چراغ. سیارۃ، سیارۃ سریعۃ، ایک تیز رفتار موٹر. المنارۃ، المنارۃ العالیۃ یا المنارۃ المرتفعۃ، اونچا مینار. البقرۃ، البقرۃ الصفراء، زرد گائے. شأت، شأت حلوب، ایک دودھ دینے والی بکری. فاطمۃ، فاطمۃ الزہراء، آبتاب والی فاطمہ. آئیے اب 10واں مشق حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. التمرین العاشر، سوال ہے خالی جگہ پر کریں. اب یہاں پر صفت دی گئی ہے اور اس کے لیے ہم موصوف لائیں گے تو اس میں بھی ہم تذکیر و تانیث کے حوالے سے مطابقت کو دیکھیں گے. اب یہاں پر اللامع یہ مذکر ہے تو اس کے لیے مذکر موصوف لایا جائے گا.
النجم اللامغ چمکدار ستارہ، العذب الماء العذب میٹھا پانی، النقی بمعنی صاف، الہواء النقی صاف ہوا، البقرۃ السمینۃ موٹی گائے، المر بمعنی تلخ، الدواء المر تلخ یعنی کڑوی دوا، الہندی العالم الہندی العالم الہندی ہندی عالم، مقمرۃ لیلۃ مقمرۃ ایک چاندنی رات، بیضاء فرس بیضاء ایک سفید گھوڑی، المظلم اللیل المظلم اندھیری رات، نشیط جندی نشیط ایک چست سپاہی، المثمر الشجر المثمر پلدار درخت، المظلۃ السرادق المظلۃ سایہ دار شامیانہ، سرادق کہتے ہیں شامیانہ کو۔ آئیے اب 11واں مشق حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال ہے عربی میں ترجمہ کریں۔ نیلا آسمان، السماء الزرقاء روشن سورج، الشمس المشرقۃ اور یا الشمس المنیرۃ بلند پہاڑ، الجبل الشامخ اور یا الجبل العالی گہرا کنواں، البئر العمیقۃ بئر جو ہے یہ مؤنث سماعی ہے تو اس کے لیے صفت بھی مؤنث لائی جائے گی۔ پلدار درخت، الشجر المثمر میٹھا انار، الرمان الحلو ٹھنڈی رات، اللیل البارد ایک تاریک کمرہ، غرفۃ مظلمۃ کوئی اونچی میز، تو اب یہاں پر نکرہ لائیں گے، طاولۃ عالیۃ ایک قیمتی گھڑی، ساعۃ ثمینۃ سفید کرتا، القمیص الابیض سیاہ ٹوپی، القلنسوۃ السوداء تعلیم یافتہ عائشہ، عائشۃ المتعلمۃ یا عائشۃ المثقفۃ، مجاہد خالد، خالد المجاہد ایک خونریز لڑائی، حرب دامیۃ یا صراع دامیۃ، حرب اور صراع یہ مؤنث سماعی ہے تو اس کے لیے صفت بھی مؤنث لائی گئی ہے۔